مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس میں کسی کا کوئی خاص نہیں ہے زیادہ حصہ. اس لیے یہ جو قبریں پہلے ہی لوگ رکھ لیتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. کئی لوگ تو ایک مردے کو دفن کرتے ہیں اور ارد گرد ایسی چوکھنڈی بنا دیتے ہیں کہ بس قبضہ کر لیا خاندان پورے کے لیے. یہ سب ظالم ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے. جس کا جی چاہے چوکھنڈی کے اندر اپنا مردہ دفن کرے، آپ نے جگہ رکھی اس پر بھی دفن کرے. باقی جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ نے کہا انہوں نے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی، ان کا تو اپنا حجرہ تھا، قبرستان میں کسی کی جگہ پر قبضہ نہیں کیا. وہ جو گاڑی ان کا تھا اس میں دفن ہوتے گئے، ایک جگہ بچی ہوئی جو انہوں نے کہا میری ہے یہ خواہش کہ میں یہاں دفن ہوں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے. اس لیے وہ کوئی قبرستان جو نا وقف ساری دنیا کا مشترکہ، وہاں نہیں انہوں نے کوئی جگہ سنبھالی ہوئی تھی، اپنے گھر میں ان کا حجرہ ہی تھا، سارا ان کا ہی تھا. تو یہ کوئی مثال نہیں. کوئی بندہ اپنی زندگی میں قبر نہ اپنے لیے مقرر کرے کہ میں یہاں دفن ہوں گا. اور آپ فکر نہ کریں، آپ مشرق میں بھی دفن ہوں گے نا، اور ابا جی مرحوم مغرب میں، تو آپ کی روحیں اگر آپ نیک ہوئے ماشاءاللہ تو اکٹھی ہو جائیں. اور اگر پاس پاس دفن ہوئے نا تو کوئی پتہ نہیں، آپ جہنم چلے جائیں، اللہ اپنا دے، ابا جی جنت میں ہو. فکر تو ہم لوگوں کی کرنی چاہیے. یہ قبریں پاس پاس یا دور کوئی شے نہیں، اس دنیا میں یہ فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جی رانا صاحب بہت شکریہ. کچھ اور پوچھیں گے مولانا سے؟ بس یہ سوال تھا بقایا لکھ کر انشاءاللہ میں دوبارہ ریڈل کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. جی وہ صاحب نے جو پوچھا ہے نا کہ وہ ایک تعلیمی ادارے میں کال لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے ہیں؟ جی بیٹھے ہیں. جی فرمائیے بھائی. بات یہ ہے کہ شکیل امان بات کر رہا ہوں پیپلز کالونی سے. جی جی ایک مسئلہ تھا، اسی بارے میں نے پوچھنا تھا. جی فرمائیے، تھوڑا اونچی بولیے بھائی. سر مسئلہ یہ تھا کہ میں نے نا آج سے 1 سال تقریباً 1.25 سال پہلے شادی کر لی تھی. جی جی. گھر والوں کے بغیر بتائے. جی. اور ابھی جو میری مسز ہے وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے بس انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. تو سر میں اسی کے ساتھ نا اپنے گھر والوں کا بھی میں نے ایگری کیا ہے، وہاں جا کے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. ہلو. جی جی سن رہا ہوں میں. تو سر میں ان کے گھر جب جانا ہے تو وہاں پہ پھر دوبارہ نکاح کرنا ہے ہم نے. اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جو کہ پہلے جو نکاح کیا تھا اس میں 2 گواہ تھے، ابھی میں پھر جا کے وہی دوبارہ نکاح اسی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو اللہ نے آپ کو بچا لیا کہ گناہ نہیں آپ نے کیا، چلو نکاح کر لیا تھا، بے شک ہم اشتہار نہیں دیا، نکاح تھا، بچہ بھی حلالی ہو گیا. تو آپ اگر فارمیلٹی آپ پوری کرنے چاہتے ہیں، ان کے والد بھی راضی ہو گئے آپ کے، تو آپ جائیں بے شک. اور 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ بھی زندگی میں نکاح دہراتے رہے نا، کچھ نہیں بگڑتا. اگر شوقیہ بھی کوئی آدمی ہر سال تازہ کر لیا کرے اپنا نکاح، مولوی صاحب کو بلائے پھر ایجاب کو، کچھ فرق نہیں پڑتا، جائز آپ کر لیں. ٹھیک ہے سر. کوئی بات نہیں. جی شکیل امان بہت شکریہ آپ کا بھائی. جی ایک اور چھوٹی سی بات. جی پوچھیے. پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا. میں اتنا کہ پریشان ہوں کہ دن رات رو کے گزارتا ہوں. میں بزنس کی وجہ سے بڑے کرائسس میں ہوں. میری گھر والوں کے ساتھ بھی میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. میرا کاروبار میری ویونگ فیکٹری تھی، اب یہ پوزیشن ہے کہ مجھے کوئی 4000 روپے کی جاب نہیں مل رہی. میں اتنا کہ پریشان ہوں، میں اخراجات برداشت نہیں کر سکتا. میرے لیے میرے حق میں دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم فرمائے، کرم کرے. جی یہ پروگرام فتاوی آن لائن روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ بھی کوئی مسئلہ مولانا محترم سے پوچھنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فتاوی آن لائن. جی فتاوی آن لائن. ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں میں. جی فرمائیے. کیا نہانے کے بعد ہم بغیر وضو کیے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نہانے کے بعد وضو کی بیٹا کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ وضو نہیں کرتے تھے غسل کے بعد. اس لیے اگر پتہ چلتا تھا نا کوئی آدمی پھر نہانے کے بعد وضو کرتا تو صحابہ کرام ناراض ہوتے تھے کہ تم میں یہودیوں والے وسوسے ہیں، کیوں دوبارہ وضو کرتے ہو؟ کون سی چیز خشک رہ گئی تھی جب دھونی ہے؟ جب نہا لیا سب کچھ تو دھویا گیا. باقی پہلے ہونا چاہیے استنجا کر کے آدمی کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، سر سے پاؤں تک اچھی طرح وہ اپنا بدن دھو لے. وضو اس میں ہی آ گیا بچہ، کسی نئے وضو کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھ لگ جاتا ہے شرمگاہ کو، یہ بھی کوئی بات نہیں، وضو درست ہے آپ کا. اور اگر ہیلو جی
अगर कमीज के बाजू तंग हो और वजू के दौरान हम ऊपर से जी जी सिर्फ हाथ गीले करके अगर ऊपर फेर लें बाजू के, तो क्या वजू हो जाता है इससे, या वो स्किन का गीला होना जरूरी है? नहीं, जो है ना कोनी से लेकर उंगलियों के सिरे तक, ये तो बेटा नंगा होना चाहिए ना बाजुओं को। इस पर पानी बहाना ना, अच्छा पानी बहाना जिससे कतरे नीचे भी गिरे, फिर ही वजू होगा ना। जी जी, कुछ और पूछेंगी बहन? शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। ये खुशनूर साहब का सवाल जो है कि मैं तालीमी इदारे में तालीम हासिल कर रहा हूँ, वहाँ कोई इंतजाम नहीं नमाजों के अलग अलग पढ़ने का, तो बिल्कुल ये खुशनूर साहब ऐसा ही करें कि 2 नमाजें हैं ना, अगर जोर का वक्त हो गया पीरियड शुरू होने से पहले, तो आप जोर असर दोनों इकट्ठी पढ़ लें, शाम तक फारग होगा। और अगर पढ़ रहे हैं पहले से तो सब्र करें, मगरिब से पहले जब छुट्टी होगी ना फिर दोनों नमाजें पढ़ लें। उनके साथ सुन्नतें भी नहीं पढ़ना। जब 2 नमाजें इकट्ठी की जाएं सिर्फ फर्ज पढ़े जाते हैं, 4 फर्ज जोर के 4 असर के। इसी तरह मगरिब में भी कर सकते हैं आप, इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, फतावा ऑनलाइन, फरमाइए क्या पूछेंगे आप? हेलो। जी जी, आप पहले सवाल तय कर लें, बाद में कॉल कर लेना, ताकि किसी आने वाले की कॉल जो है वो मिस ना हो। वक्त बड़ा महदूद और बड़ा कीमती है। हाँ, लाइव ये प्रोग्राम चलता है, रिकॉर्डेड होता है, तो आप मेरी बहन अपना सवाल पहले तय कर लीजिए अपने घर वालों के साथ मिलके, फिर लिख के हमें सवाल कर दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ ही मौलाना हमें हाजरीन में से एक सवाल पहुंचा कि ऐसे तालीमी इदारे जो ईसाई या आगाखानी या मिशनरी तहरीकों के तहत चल रहे हैं, उनमें तालीम हासिल करना कैसा है, नीज उनमें बहसीयत उस्ताद काम करना कैसा है, या किसी और नौइयत की नौकरी करना कैसा है? ऐसी नौकरी तो अब कहीं भी ना मिल सकती, जो इदारे सारे पाकीदा हों, नौकर भी पाकीदा हों, ऐसा तो मुमकिन नहीं ना। हुकूमत के इदारे जो हैं वो खालिस इस्लामी हैं, ना और कोई है। अब मजबूरी तो ये कहीं ना कहीं रोजगार के लिए आपको नौकरी करना पड़ेगी। तो ये इस्माइली वगैरह या ये ईसाई मिशनरी आप इनमें नौकरी बेशक करें, मगर कोई ऐसी तालीम ना बच्चों को दें जो कुफर पर मबनी है, बेदीनी ना उन्हें सिखाएं, जिस तरह आपके बस में अच्छी बातें सिखाएं। कोई बात नहीं, आप मुलाजमत करें। जी, शुक्रिया। जी, एक सवाल हाजरीन में से एक दोस्त ने पूछा है कि वुजू के लिए सर पर लिबास होना जरूरी है, और दूसरा सवाल उनका ये है कि जिस जगह वुजू का आसान इंतजाम न हो, वहां आया जूतों समेत जुराबों पर मसा किया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, फतावा ऑनलाइन, क्या पूछेंगे भाई आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब से बात करनी है। तो करें ना आप बात, मौलाना तशरीफ फरमाया है, आप बोलते जाइए, मौलाना सुन रहे हैं, फिर आपका सवाल सुनने के बाद आपको जवाब देंगे। अच्छा, बात करें ना आप मेरे भाई। जी, 2 सवाल किए हैं दोस्त जी। सर पे कपड़े का होना, हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, ये पुछना, हेलो जी जी, फरमाइए। ये पुछना, ਜਿਹੜੇ मौलवी साहब ने उत्ते टोपी पहन के जमात करा सकते हैं कि वो दस्तार जे पहन के? यानी इमाम को टोपी पहननी चाहिए या दस्तार पहननी चाहिए? एक ही बात है, ठीक है। आपने यही सवाल किया है ना? हाँ जी जी, मौलाना जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब देता हूँ। मेरे भाई, ये जो पगड़ी की फजीलत के बारे में बहुत सी रवायतें लोग बयान करते हैं ना कि आपने फरमाया जो पगड़ी बांध कर नमाज पढ़ा है वो इतने गुना ज्यादा सवाब होता है, जुम्मे का इतना बढ़ जाता है। ये हदीस के उलमा ने मेरे भाई सारी छानबीन के बाद इनको रद्दी करार दिया। इनमें से कोई हदीस भी सही नहीं है, साबित नहीं है, इसलिए ये पगड़ी को तो आप भूल जाए। बाकी रहा कि पगड़ी को सर पर रख ले, टोपी रख ले, नंगे सर पड़े, जिस तरह जी चाहे पड़े, कोई हाज उसकी बिल्कुल दुरुस्त है। मर्द का सर जो है ना, ये कोई छुपाने के काबिल शय नहीं है, उसकी औरत नहीं है, शर्मगाह नहीं है। सर नंगे ही हर वक्त लोग फिरते हैं और समझते हैं बहुत अच्छे हैं,
ٹھیک ہے، پرانا زمانہ تھا جو ہمارا زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے ننگا سر نہیں ہونے، اب تو لوگ فیشن سمجھتے ہیں کہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، تو جب وہ باہر خوبصورت بنے ہوئے ہیں تو نماز میں بھی اسی زینت کے ساتھ حاضر ہوں، وہاں رسم پوری کرنے کے لیے وہ ناڑ کی بنی ہوئی ٹوپی رکھ لیتے ہیں جس کو اسی وقت پھر سلام کے بعد اتار کر پھینک دیں، جانتے ہیں کہ یہ کوئی لباس نہیں ہے، بہت حقیر اور سمجھے کمینہ لباس ہے، اسی وقت پھینک دیتے۔ تو ایسی ٹوپیوں سے بہتر ہے کہ آدمی ننگے سر نماز پڑھے، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ وہ عاجزی کی نیت کرے کہ میں اللہ کے سامنے بڑا بن کر نہیں پیش ہونا چاہتا، کوئی وقار کی علامت پگڑی وغیرہ میرے سر، میں تو عاجز بندہ مسکین، سر برہنا پا برہنا۔ جی جی بہت شکریہ، کچھ اور پوچھیں گے بھائی مولانا سے؟ یہ کہ گھی کا ڈبہ تھا، ہلو جی جی گھی کا ڈبہ تھا اور اس میں گھی جمع ہوا تھا، اور ہلو جی جی گھی کا ڈبہ جمع ہوا تھا اور اس میں کتے نے یعنی کہ اس کا پاؤنچا سا لگ گیا ہے، اور وہ باقی کی سارا خراب ہے کہ استعمال میں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ جتنا حصے میں جمع ہوا تھا نا، جتنے حصے میں پنجا نظر آتا ہے نا اتنا کھرچ کر آپ پھینک دیں، ٹھیک۔ باقی سارا استعمال کریں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے جی جی بہت شکریہ۔ وضو کے لیے سطر کا ڈانپنا کیا ضروری ہے؟ ہاں، یہ بھی بات ٹھیک ہے پوچھنے کی ہے کہ ننگے وضو ہو جاتا کہ نہیں، سیدھے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے یا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے آدمی کے بدن میں، ننگے بھی آدمی وضو کر سکتا، بالکل طہارت خانے میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپا، اگر وہ ننگا بھی ہے سر سے پاؤں تک وضو کرے، اور وضو کے بعد بھی اگر ننگا ہو جائے، لوگوں کے سامنے ننگا ہونا تو بے حیائی نا، اگر کپڑے اتارے کسی کمرے میں مرد عورت بالکل اتار سکتا۔ بعض میری بہنیں سمجھتی سر پر کپڑا نہ ہو تو وضو ہی نہیں ہوتا یا ٹوٹ جاتا، ایسی کوئی بات نہیں، غیر مردوں کے سامنے سر ننگا کرنا الگ ایک برائی ہے، مگر وضو نہیں اس سے ٹوٹتا، وضو ٹھیک رہتا۔ جی السلام علیکم، فتاوا آن لائن۔ ہیلو علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے گھر میں بہت مسئلے ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، جی جی آپ وظیفہ بتائیں ہمیں کہ کیا ہم اس کا ہماری یہ مسئلے پریشانیاں دور ہو جائیں، ورکشاپ میں ہماری بہت مسئلے پریشانیاں ہیں۔ بس اللہ پریشانیاں دور کرنے والا میرے بھائی، 2 وظیفے آپ نوٹ کر لیں، بے شک سارے ایک ابھی بندے سے بات کی تھی، وہ کہہ رہا آپ نے کالا علم کیا ہوا ہے۔ یہ کالے علم والوں کو چھوڑیں، کسی نے کچھ بھی کیا ہوگا اللہ سے بڑا تو کوئی نہ، کالا علم بھی اس کے اذن سے ہی ہوتا ہے، نوری بھی اس کے، وہی اجازت دے گا تو کوئی چیز اثر کرے گی نا۔ آپ صرف یہ کریں کہ 313 مرتبہ حسب اللہ و نعم الوکیل، اتنا ہی صرف، لمبا چوڑا نہیں، حسب اللہ و نعم الوکیل، حسب یلہ اللہ حسب اللہ و نعم الوکیل، یہ نیو کر، بس اتنا ہی، 313 مرتبہ اول آخر درود شریف، اور دوسرا عمل لکھ لیں 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر اس سے پہلے اور پیچھے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا، چھوٹا ہی بے شک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اتنا بھی کہتے جائیں کافی، 100 پہلے 100 بعد، یہ دن رات میں آپ جی چاہے جب چاہے پڑھ لیں، انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل 313 بار اور 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ مشکلیں حل کرنے والا۔ جی دوسرا سوال کیا تھا؟ کل پہ رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، وہ سطر والا جو تھا اس کے جی ساتھ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر وضو کے لیے جگہ تنگ ہو تو آیا جوتوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ جوتوں پر بھی کیا جا سکتا، جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں، اگر ایسا ہے غسل خانہ کے وہاں کوئی انتظام نہیں تو آپ جوتوں کے اوپر سے اور جرابوں کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیں، بالکل ٹھیک ہے آپ کا وضو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوا آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کی سی ڈی مختلف کیبل نیٹ ورکس پر بھی روزانہ دکھائی جاتی ہے، اور اس کی ریکارڈڈ سی ڈیز آپ شیف کمپیوٹر دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ جن کے توسط سے آپ تک آنے والے سوالات کے جوابات پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ عصر کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔